الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات سامعین کرام، سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے اور قرآن کریم کی تمام سورتوں میں مختصر ہونے کے باوجود عظیم سورہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سورہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی گئی، حمد بیان کی گئی، اس کی ثنا کی گئی، خاص طور پہ اس کی صفت ربوبیت کو بیان کیا گیا کہ وہ سارے جہاں کا رب ہے، پالن ہار ہے، مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ کی مہربانی اور اس کی صفت رحمت کو بیان کیا گیا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو بھی عطا ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی انعام ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارا رب رحیم ہے، مہربان ہے، رحمتیں برسانے والا ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت تمام مہربانیوں پر غالب ہے، حاوی ہے، یہاں تک کہ خود اللہ کے غیظ و غضب پہ اللہ کی صفت رحمت غالب ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا، سبقت رحمتی غضبی، کہ میری مہربانی اور میری رحمتیں سبقت لے گئی میرے غیظ و غضب پر. وہ روز جزا کا مالک ہے، یوں تو وہ کائنات کی تمام چیزوں کا مالک ہے کہ اس نے پیدا کیا، اس نے اسے وجود بخشا، وہ اس کائنات کے نظام کو تھامے ہوا ہے، پوری کائنات کو وہ کنٹرول کر رہا ہے. کائنات کے سارے نظام اور خاص طور پہ اس کائنات کا جو سب سے اشرف مخلوق ہے، اشرف المخلوقات انسان، سب اس کے تابع فرمان ہے، اور ہر ایک کا دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو اس کائنات کا مالک ہے. وہ چاہے تو جس طریقے سے جس چیز کو، جس مخلوق کو جو کام دیا، وہ مخلوق وہ کام کر رہی ہے. سورج کو اللہ نے روشنی دینے پر مکلف کیا، وہ روشنی بکھیر رہا ہے.
چاند کو روشنی دینے کے کام پہ لگایا، وہ روشنی دے رہا ہے. ہوا کو چلنے کے کام پہ لگایا، وہ ہوا دے رہا ہے. پہاڑ کو میخ بنا دیا زمین کے لیے، وہ اپنی جگہ پہ لاکھوں سال سے اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے. پتے لہلہا رہے ہیں اور سارے شجر و حجر دریا میں روانی دی اور سمندر میں طغیانی دی. سارے مخلوق اپنے اپنے کام میں، ساری مخلوقات لگی ہوئی. آپ پوچھیں گے کہ پھر انسان یہ کیوں نہیں ایسا کرتا ہے کہ اس کو ایک کام میں لگا دیا جاتا، سب کو حکم کر دیا جاتا ہے کہ تم کو فجر کی نماز میں مسجد میں جانا ہے تو سب مجبور ہو کے چلا جاتا. قرآن کریم کی اللہ کے عظیم کلام کی تفسیر بیان ہو رہی ہے تو سارے لوگ ان کے قلب کو مسخر کر دیا جاتا ہے کہ سب جوق در جوق چلے آ رہے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے میرے بزرگوں؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، بنایا، اس کے رزق کا انتظام کیا، اس کی وہ تربیت کر رہا ہے، لیکن ان میں مکلف مخلوق صرف دو ہیں. ایک انسان ہے جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے، ہم اس جنس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک جنات ہے، وہ ہماری نظروں سے غائب ہے لیکن ہے وہ بھی مخلوق. تو انسان چونکہ مکلف ہے، اور مکلف کا مطلب یہ ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے. اب وہ کسی ایک راستے کو اپنے اختیار سے اپنائے گا، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے. یا تو اچھائی کی راہ پر چلے گا، انعام پائے گا، برائی کی راہ پر چلے گا تو سزا پائے گا. تو اب یہ ہے کہ اچھائی کی راہ کیا ہے اور برائی کی راہ کیا ہے. تو ہمارا خدا، ہمارا رب مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور ہم نے عہد کیا کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت بھی کرتے ہیں، عبادت کر بھی رہے ہیں اور ہمیشہ آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے. اور آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں. انسان کبھی نفس کا پجاری بن جاتا ہے، کبھی شیطان کا پجاری بن جاتا ہے، کبھی مادہ اور دولت کا پجاری بن جاتا ہے، کبھی عہدہ اور منصب کا پجاری بن جاتا ہے، کبھی چڑھتے سورج کا پجاری بن جاتا ہے. تو جب ہم یہ عہد کر رہے ہیں، جب ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور آپ ہی سے مدد بھی طلب کر رہے ہیں، آپ ہی کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ آپ کی عبادت کرتے رہیں گے، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کی مدد نہ مل جائے. اللہ کی مدد ہوگی تبھی ہم آپ کی عبادت کر سکتے ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہمارے ایمان کے ڈاکو کہاں پہ گھس کر کے ہم کو شرک میں مبتلا کر دیں گے. اللہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اعلیٰ ترین احترام کو، اعلیٰ ترین احترام اور اعلیٰ ترین تواضع، انکساری، اس کو کسی کے خوف اور محبت میں سب کرنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. لوگوں کا احترام کرتے ہیں تو وہ خوف کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور وہ اعلیٰ ترین نہیں،
وہ احترام محبت کی وجہ سے ہے، رشتے ناطے کی وجہ سے یا دوستی یاری کی وجہ سے. اور اللہ کی جو محبت ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ جو محبت ہے، اس محبت میں دونوں ہے، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے. یہ عہد کر رہے ہیں تو اس عہد پہ ہم کتنے دن قائم رہتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے ہمیں کتنا یاد رہتا ہے کہ ہم جو ہے 17 رکعات فرض نمازوں میں اللہ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا یہ تو مسجد میں، لیکن مسجد سے جب نکلے تو کیا یہ چیزیں یاد رہتی ہیں؟ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے ہر کام کرنا. دکان گئے تو اب تجارت ہم اس طریقے سے کریں گے جیسا کہ ہمارے نبی نے بتایا، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. جب ہم ملازمت کریں گے تو شریعت کے تقاضے کے مطابق کریں گے، خیانت نہیں کریں گے. اس میں جو وقت ہے مکمل پابندی کے ساتھ وقت دیں گے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ماننا ہے. خیانت نہیں کریں گے. جب ہم صاحب اقتدار ہے، قلم ہمارے قبضے میں ہے تو فیصلہ کریں گے تو حق کے مطابق فیصلہ کریں گے، ناانصافی نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. شادی بیاہ کریں گے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق کریں گے. ہم کسی کو دعوت دیں گے تو صاحب اس کو دعوت دے رہے تو دعوت کے معیار کو بھئی اس کو بیٹھ کے کھانے کا انتظام کریں گے. کیا مطلب آپ نے دعوت دے دی اور کھڑے کھڑے کھلوا رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں تو دعوت نہیں دیتے. دعوت دے رہے ہیں اور صاحب لائن میں لگوا دی. جو انسان زندگی میں کبھی کھڑے ہو کر کے نہیں کھایا اور آپ اس کو لائن میں لگوا رہے ہیں تو یا تو دعوت نہ دیں یا دعوت دیں تو پھر اس کے لیے انتظام بھی کریں. اچھا دعوت انہی چیزوں میں دیں جو واقعتاً اس کے لیے دعوت ہے. مثال کے طور پہ ولیمے کی دعوت ہے، مسنون دعوت ہے. عقیقے کی دعوت مسنون دعوت ہے. یا اور جو اس ضمن میں خوشی کے مواقع ہیں محبت کی بنیاد پہ. تو شادی بیاہ کو ہم اس انداز میں کریں کہ اس نکاح کو عبادت سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. سنت تو عبادت ہے نا، تو معلوم ہوا کہ نکاح بھی عبادت ہے. تو اس کو اسی انداز میں کرنا ہے. تو بزرگوں یہ عبادت ایک اونچا تصور ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ہی کی بندگی کر رہے ہیں اور آپ ہی کی بندگی کرتے رہیں گے. ایاک نعبد، نعبد فعل مضارع اور فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے یعنی ابھی، اور مستقبل یعنی بھوش میں بھی آپ ہی کی عبادت کریں گے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی مدد ملے گی. لہذا ہم نے اگلے جملے میں اللہ سے یہ مانگا، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ سکھلایا ایاک نستعین، آپ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. مدد طلب کرنا دیکھیے، ایک ہے ظاہری اسباب. میں نے کہا کہ یہ کرسی لگا دیجئے تو ہم نے آپ سے مدد لی، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری اسباب ہے. یہاں پہ وہ مدد مراد نہیں، وہ ما فوق الفطرت یعنی ظاہری اسباب نہیں ہے اور پھر مانگ رہے ہیں. کوئی کسی سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے مانگ رہا ہے. خاص طور پہ ایسی بدعقیدگیاں جو ہوتی ہے نا، اب مثال کے طور پر شفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا مرضت
فہو یشفین. نبی کو تلقین کی گئی. نبی نے فرمایا کہ ہمارے رب کی صفت یہ ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے ظاہری اسباب میں، علاج کرنا اس کا کام ہے، شفا دینا نہ دینا یہ ہمارے رب کا کام ہے. اب ڈاکٹر سے ہم شفا مانگنے لگے، ایسا بظاہر لگتا ہے. اس لیے ہماری جو تاریخی وراثت ہے، ہمارے یہاں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اہل ایمان، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بالکل پرزے کے اوپر میں لکھیں ہوا شافی. ڈاکٹر مبشر صاحب آپ بھی لکھیں گے ہوا شافی، کہ وہی ذات شفا دینے والی. ہمارے کئی ڈاکٹر لکھتے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر جاوید صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ اوپر ہوا شافی لکھتے ہیں، اور بھی کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا. یہ در حقیقت اس عقیدے کا اظہار ہے کہ شفا دینے والا میں نہیں ہوں، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ظاہری تدبیر کرنے یا کرانے کا میں ایک مادھیم ہوں. تو ظاہری تدبیر کرنا کرانا، ایک وکیل ہے قانونی لڑائی لڑتا ہے لیکن وہ فتح دلانے والا نہیں. آپ کی فتح مقدمے میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی، چونکہ حاکم کا دل اللہ کے قبضے قدرت میں. اسی طریقے سے کچھ لوگ بیٹا دینا، یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہ اللہ تعالیٰ جوڑے لگا کے دیتا ہے، بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے، جوڑے لگا کے دیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے، تو لاکھ کوشش کے باوجود وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتا. اب کوئی جا کے کسی پیر صاحب سے مانگ رہا ہے، کسی مزار پہ مانگ رہا ہے، کسی نہر پہ مثال کے طور پہ گنگا سے مانگ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس عقیدے کے خلاف ہے. ایاک نستعین، ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یعنی ظاہر اسباب سے ہٹ کر کے جو پاور، جو طاقت ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. ہم اسی سے مانگیں گے، بیٹا مانگیں گے اسی سے، بیٹی مانگیں گے اسی سے، اولاد مانگیں گے اسی سے. علم ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں نا. علمنی بما ینفعنی، اے اللہ ہمیں وہ علم عطا کیجئے جو ہمیں نفع دے. رب زدنی علما، اے اللہ مجھے زیادہ علم دے. تو یہ علم مانگنا، علم کے لیے ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ وہی علیم ہے. تو اس کو میں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو سمجھایا، اس لیے کہ اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو پھر شریعت کی روح کو سمجھ گئے، اور اس عہد کو آپ نے مان لیا تو پھر پورے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کر رہے ہیں اور آپ ہی کی بندگی کرتے رہیں. آپ ہی کی بندگی کر رہے ہیں اور بھوش میں بھی، مستقبل میں بھی آپ کی ہی بندگی ہم کرتے رہیں گے. یہ اللہ سے ہمارا عہد ہے. اب اللہ سے آخر دعوانا ان الحمد